السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، دال پر تشدید ہے، اسے سختی سے پڑھیں گے، مد الظل، کیف مد الظل، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کا مطلب ہے کیا؟ یہ حرف استفہام ہے، جملے کے شروع میں لایا جاتا ہے۔ لم کا مطلب ہے نہیں، کیا نہیں، ترا دیکھا، الی ربک اپنے رب کی طرف، کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے لمبا کرتا ہے سائے کو، اللہ کی مخلوقات کو دیکھنا، کیسے سورج پڑتے ہیں تو اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کیسے لمبا ہوتا ہے سایہ، تو کیسے پھیلا دیا سائے کو۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، البتہ بنا دیتا ہوں اس کو، کس کو، سائے کو، ساکینہ، ساکن، ایک جگہ ٹھہرنے والا۔ اللہ کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک جگہ ٹھہرنے والا بنا دیتا۔ ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا سورج کو، علیہ دلیلا، اس پر دلیل بنا دیا۔ جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ چھوٹا بڑا ہونے لگتا ہے، سورج کو دلیل بنا دیا تو سایہ پہلے بڑا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں آج کی آیت میں۔ ثم قبضناہ، پھر ہم لپیٹ دیتے ہیں اس کو، کس کو، سائے کو، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، لپیٹنا، آسانی طریقے سے، آہستہ آہستہ سے لپیٹ دیتے ہیں سائے کو۔ یہ کیا ہے؟ سایہ لمبا ہونا یعنی زندگی ہے، اور لپیٹ کر غائب کر دینا موت ہے۔ تو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیسے ہم لپیٹ دیتے ہیں آسانی سے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ جس نے، جعل بنایا، لَكُمُ اللَّيْلَ تمہارے لیے، رات کو، لباس بنایا، رات ڈھانپ لیتی ہے
سب کو، تو لباس بنایا۔ لباس کیا کرتا ہے؟ بدن کو ڈھانک دیتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے رات بنائی تمہارے لیے، لباسا لباس، والنوم سباتا، اور نیند بنائی آرام کے لیے، وجعل النہار، اور بنایا دن کو، نشورا، ذریعہ کمانے کا ذریعہ دن کو بنایا تاکہ تم کاروبار کرو، پھیل جاؤ، جمع ہو جاؤ کام کرنے کے لیے، چاہے وہ گھر ہو یا آفس ہو یا دکان ہو، کہیں بھی کہ تم جمع ہو جاؤ کام کرنے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دن بنایا ہے کاروبار کرنے کے لیے، معاش تلاش کرنے کے لیے، اور رات بنائی آرام کے لیے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ رات نہ بناتی تو ہمیں صبح اور رات کام کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے رات بنائی اور اس پر نیند دیا، سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نیند بنائی۔ جس کو نیند نہیں آتی وہ کئی پیسہ خرچ کر بھی اسے نیند نہیں آتی، لیکن الحمدللہ اللہ نے نیند بنایا ہمارے لیے آرام حاصل کرنے کے لیے، اور دن بنایا معاش تلاش کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے رات اور دن۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔